اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ اللہ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان و رحیم ہے، جو کل شائن قدیر ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ شان الوہیت، شان ستاری اور غفاری پہ سلام، اور اس آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی، نبیوں کے سردار سید المرسلین خاتم النبیین کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت، اور میرے نبی کے جتنے بھی وفادار، اس مشن کے عہد وفا کرنے والے، اور اس میں سب سے اعلیٰ جماعت جو اصحابہ کرام کی جماعت، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے نور والے چہرے کو دے کر اپنی فکر و خیال کو در مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، ان کی عظمتوں، ان کی شانوں اور ان کی وفاؤں کو میرا سلام۔ میرے جتنے بھی ساتھی دیکھنے والوں، آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ الحمدللہ افطار کے قریب پہنچنے والا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ اس میں جتنی بھی خلوص نیت کے ساتھ روزے کے تمام ان سنتوں کے ساتھ ادا کرنے والے، افطار کے وقت جب روزہ کھولیں گے اور جو دعا کریں گے، میرے رب نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، میں ان کی اس دعا کو قبول کروں گا جو میری رضا کی خاطر دن کی اس گرمی میں پیاس میں رہ کر بھی دنیا کی حلال چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھاتے تھے، اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، میری بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں، میرا بھیجا ہوا پیغام، لاسٹ ڈیوائن بک فار دا گائیڈنس آف دا ہیومینٹی، القرآن جو سینہ مصطفیٰ میں اترا، اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ پھر سوچو میرے دوستوں، میرا رب کتنا کرم فرماتا ہوگا، ہمارے لیے کتنا بڑا انعام کی راہیں کھلتی ہوں گی، بخشش کا پیغام آتا ہوگا، اور آئے گا انشاءاللہ جو صدق کے دل کے ساتھ اپنی ان سوچوں میں اس کی الوہیت کو بسا کر، اس کی وحدانیت کو بسا کر، اپنی پیشانیوں کو الہ کے سامنے جھکا کر، اور اپنے لبوں سے ذکر مصطفیٰ کر کے جب ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، میرا رب ان پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ It is beyond your imaginations and my imaginations، ہماری سوچوں سے بھی زیادہ میرا رب ہم پہ کرم فرماتا ہے۔ اور یہ ماہ مقدس، یہ ماہ رحمت والا، مغفرت والا، یہ اللہ کی رحمتوں کی سیل والا مہینہ، اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور رب نے اعلان کیا ہے ہر چیز کے نیک عمل کا ریوارڈ 1 سے لے کے 700 ٹائمز ریوارڈ ہے، اور روزے کا ریوارڈ میرا رب کہتا ہے میں خود ادا کروں گا۔ اب یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ آج کی میری مختصر سے اس وقت میں گفتگو کا مرکز جو ہے، میرے آقا کی جو تبلیغ کا سلسلہ تھا مکہ کی ان وادیوں میں، آقا حضور، آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی، اللہ کے اس پیغام کے ساتھ، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ، جن قوتوں کے ساتھ
اس عہد کو عہد وفا کرنے کے لیے مکہ کے ہر گھر میں یہ دعوتیں دیتے ہیں اور اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ 1400 ایئرز کی بات ہے۔ ان دا بگننگ ٹائم آف اسلام اٹ واز ویری ہارڈ ٹائم، لیکن وہ وقت جو تھا سخت تو تھا، لیکن عزم جو تھا اس میں اور قوتیں تھیں اور اللہ کی رحمتوں کا فیض تھا۔ اتنا مستانہ وار تھا کہ حضور نے سوچا کہ مکہ کے والوں کے دل تو سخت ہیں، یہاں پر میں نے پوری کوشش کی اور کرتا رہوں گا۔ آج انہوں نے سوچا کہ میں یہ پیغام لے کے طائف کی سرزمین پہ حضور نے ارادہ کیا۔ اب یہ مکہ سے 120 میل کے فاصلے پہ پہاڑوں کے گرد ایک خوبصورت ویلی تھی، جہاں کا موسم بھی بڑا اچھا، وہاں کے چشمے، میٹھے پانی کے باغات، اور اکثر مکہ کے روسا کی بہت سی جگہیں انہوں نے اپنے باغات لگائے ہوئے تھے۔ جب مکہ میں زیادہ گرمی ہو جاتی تھی تو پھر وہاں جا کر آرام کرتے، اور وہاں پہ جو قبیلہ وہاں پہ آباد تھا وہ قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ یہ قبیلہ وہاں پہ آباد تھا اور ان کی رشتہ داریاں قریشی قبیلے کے ساتھ بھی تھیں۔ حضور کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک قبیلہ تھا وہاں پہ۔ تو سرکار نے، حضور نے ارادہ فرمایا وہاں پہ جا کے رب کی توحید کا ذکر، اس کے پیغام کو مکہ کے سے نکل کر طائف کے سرداروں کی اور ان کی نسلوں میں پہنچایا جائے۔ اور آپ نے ارادہ فرمایا، تو تاریخ میں جو لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی، طبقات ابن سعد میں بھی 10 دن کا آپ نے قیام کیا، اور طائف کی سارے گھروں میں جا کر سارے سردار مختلف ٹرائبز کو جا کر دین حق کی دعوت دی، اور ان میں سے وہاں کے لوگ زیادہ خوشحال بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے۔ اور یہ طائف کی میں صرف ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا پہلے نام وج تھا، وج، اور طائف تب بنا کہ ایک فصیل جو ہے نا دیوار اس بنائی گئی تھی اپنی حفاظت کے لیے، باہر کے جو ڈاکو جو حملہ کرتے تھے آ کے لوٹتے تھے ان سے بچنے کے لیے ایک دیوار فصیل بنائی گئی تھی۔ اور یہ عرب کے بسنے والوں نے نہیں بنائی تھی، ان میں سے ایک شخص جو شاہ ایران کسرا کے دربار میں تھا، اس نے بڑی خدمت کی۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اس کا کوئی صلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ رازن اور لوٹ مار کا زیادہ خطرات ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے انجینئرز یہاں سے کچھ ساتھی چلے جائیں میرے ساتھ اور میری اس بستی پہ فصیل اور دیوار بنا دیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ اور اس دیوار کی وجہ سے اسے طائف کہتے ہیں، اور وہ بنائی گئی اور پھر وہاں پہ یہ سلسلہ ہوا۔ تو حضور کا رشتہ بھی تھا بنو ثقیف کے ساتھ، اس قبیلے کے ساتھ، بنو ثقیف کا قبیلے کے ساتھ۔ تو حضور نے ارادہ فرمایا، اور اس میں ابن اسحاق یہ لکھتے ہیں کہ یہ سفر حضور نے اکیلے تنہا کیا تھا اللہ کی توحید کا پیغام لے کے۔ اور ابن کثیر اور دوسرے لکھتے ہیں کہ آپ کے قریبی غلام، آپ کے پاس رہنے والے جو حضرت زید بن حارثہ تھے، وہ بھی آپ کے اس سفر میں شامل تھے۔ تو حضور نے جب دعوت دی، 10 دن قیام کیا، نہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ کی اس دعوت پہ کوئی کان نہ دھرے، نہ آپ کو کوئی رسپانس دیا۔ اور پھر سرکار جو ہیں وہاں پہ 3 بڑے سردار تھے، ان کے پاس گئے۔ ان میں جو ایک ہے عبد جلیل بن عمرو، یہ تینوں سکے بھائی تھے، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو، ان کے پاس گئے اور انہیں کہا، ان میں سے ایک جو ان کے حضور کے رشتہ دار جو قریش کے لوگ ہیں مکہ میں، ان کا ایک بچی یہاں شادی ہوئی تھی۔ تو حضور نے جب یہ پیغام دیا، انہوں نے سن کے مذاقاً یہ بات کہی اور پر اس پہ تنزیہ یہ بات کہی، اور وہ الفاظ جو انہوں نے کہے ان میں سے ایک جو ہے یہ تاریخ کی کتب میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا کر دیا۔ ایک گستاخانہ طور پہ، تکبرانہ طور پہ، پراؤڈنس، ایروگنس، ہی ریپلائڈ ان ایروگنس اینڈ پراؤڈنس، کہ وہ بڑے رچ اور امیر تھے۔ اور پھر انہوں نے دوسرے نے کہا، بدتمیزی کرتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول مبعوث کر کے بھیجتا؟ یہ ان کے اندر ایک جیلسی اور ایک نفرت کی فضا تھی۔ اور پھر
یہی وہ بات کرتے ہوئے سرکار کی اس دعوت کو انہوں نے جو ہے ریجیکٹ کیا، اور پھر طائف کے نوجوان اوباش بدتمیز، انہوں نے طوفان بدتمیزی کی المختصر، اور قطاروں بنا کے کھڑے ہو جاتے، جہاں سے حضور گزرتے سنگ باری وہ کرتے، پتھر کرتے، آپ کے پاؤں مبارک پہ پتھر لگتے، زخمی ہو گئے، لو لہان ہو گئے، اتنی تکالیف دی آپ کو۔ اور پھر زید بن حارثہ کئی جگہ پہ سامنے کھڑے ہو جاتے، وہ اپنے جسم پہ وہ پتھر کھاتے، زخمی ہوتے، سر ان کے پھٹ گئے، لیکن حضور کی یہ استقامت تھی، ان کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ دی۔ لیکن آپ کی زندگی کا یہ سب سے مشکل ترین یہ سفر تھا جو آپ نے محسوس کیا، اور اس پہ جب وہاں سے آپ نکلے دل برداشتہ ہو کے، تو ایک راستے میں باغ تھا، وہاں پہ آپ نے قیام کیا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس باغ کا مالک بھی رئیس بن ربیہ تھا، جس کے بیٹے عتبہ اور شیبہ وہ بھی سارے مخالف تھے۔ انہوں نے بھی اس منظر کو دیکھا، اور ان کے دل میں اپنے ٹرائبز کے حوالے سے یہ بات اٹھی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی مخالف تھے اس مشن کے، اس توحید کے پیغام کے، تو انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہ دھری۔ لیکن ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا، میں اس کی بات سنانے لگا ہوں۔ میرے کہنے کا آج کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں کہ وفا والے ہر وقت ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، جن کے سینوں میں محبت ہوتی ہے اس پیغام کی۔ تو اس نے کہا کہ یہ باغ میں ایک ہیں بیٹھے زخمی حالت میں، اگر تم اجازت دو تو میں انہیں تھوڑا سا باغ کے انگور کا گوشہ جو ہے وہ پیش کر دوں۔ اس نے اجازت دی، انہوں نے ایک برتن میں اس نے رکھ کے، اس غلام نے، عداس نے پیش کیا، حضور نے نوش فرمایا۔ پھر حضور عرض کی، اس نے پوچھا، کہ حضور نے پوچھا اس سے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیونکہ اس نے یہ اتنا اچھا عمل کیا، اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی، میں نصرانی ہوں اور میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ یہ بات اس غلام نے کہی، عداس نے، تو حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم نے فرمایا، ہاں وہ نینوا، یہ سرکار نے کہا وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متی کا شہر ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی، عداس بولا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب یہ بات سنی تو وہ ادباً کھڑا ہو گیا، پہلے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور پھر حضور کے پاؤں مبارک پہ بوسہ دیا، آپ کے سر مبارک پہ بوسہ دیا۔ اس منظر کو وہ دونوں دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے جب وہ واپس آئے عتبہ یا عتیبہ اور شیبہ کے پاس، سارا منظر انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تو نے یہ کیا عمل کیا ہے؟ تو نے اس کی باتوں میں آ گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں بھی تمہارا ستیہ ناس ہو، تو بھی اس کے جادو میں، توبہ نعوذ باللہ، اس کے سحر میں آ گیا ہے، اور وہ گستاخیاں کرنے لگے۔ تو پھر عداس نے جواب دیا، اے میرے مالکو، دنیاوی طور پہ میں تمہارا غلام ہوں، تمہاری خدمت کرتا ہوں، ساری روئے زمین میں، یہ بات سن لو، ساری روئے زمین میں، that was the golden words given by that slave، اس نے یہ سمجھ لیا تھا، اس نے کہا کہ ساری روئے زمین میں مجھ پر اس ہستی سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ حضور کی ذات مقدسہ کے متعلق وہ کہتا ہے، اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو بغیر کسی نبی کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ اس کا ایمان تھا نا اپنے نبی پہ، تو اس نے جو بتائی ہے یہ سچ بتایا ہے۔ اب وہ اس پہ سختیاں کی اور واپس چلے گئے۔ پھر بدر کے موقع پہ یہی عداس، جب یہ اسلام کی جنگ، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ لے گئے، اور پہلا غزوہ جو ہوا وہ بھی 17 رمضان میں، تو اسی کے حوالے سے یہ تیاریاں کر کے ابو جہل کی اس کی میت میں یہ سارے گئے، اور بدر کے مقام پہ، اور شیبہ اور عتبہ بھی تھے، اور انہوں نے اپنے اس غلام کو کہا تو بھی ہمارے ساتھ چل، تو بھی اس جہاد میں، اس جو ان کے نظر سے ہم جا رہے ہیں
تو تو بھی چل۔ تو اس وقت عداس نے ان دونوں کو پھر یہ کہا، یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے، کیا تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی؟ با خدا، اب اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ اس کے سامنے تو پہاڑ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس کے کہنے کا مقصد ہے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ان کا عزم، ان کا عہد پیما، ان کا جذبہ جا، ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ایمان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہاری کیا مجال ہے؟ یہ اس نے ریئلائز کیا۔ اور پھر اسی واقعہ میں حضور کو اتنی تکلیف ہوئی، اور ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف، احد دوسرا غزوہ جو تھا اس میں بھی حضور زخمی ہوئے تھے، تو احد کے دن سے بھی زیادہ وہ دن حضور پہ گراں گزرا۔ یہ واقعہ آپ نے سنایا کہ طائف کا واقعہ جو ہے احد سے بھی زیادہ تھا، لیکن حضور نے پھر بھی اس مشکل گھڑی میں اتنی تکلیف ہونے کے بعد جب آپ لہو لعان ہو کر مدہوشی کی حالت میں طائف سے نکلتے ہیں اور سر کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے کرتے اس عالم میں اتنا سفر طے کر لیا کہ مقام اصالب کے پہنچ گئے جو مکہ کے قریب، تو آپ کو احساس نہیں ہوا۔ تو جب سر مبارک کو اٹھایا تو دیکھا سر پہ سایہ ہے، اپنی نور والی آنکھوں کو بلند کر کے دیکھا تو غور سے دیکھا تو جبریل امین سایہ فگن کر ہو کے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور پھر انہوں نے پھر بلند آواز سے کہا، مجھے پکارا حضور کو۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، تمہاری آپ کی یہ ساری گفتگو جو ان اوباش نوجوانوں نے تکلیف دی، اس ساری کاروائی کو، اس ساری گفتگو کو جو آپ نے پھر دعائیں کی، اس ساری گفتگو کو رب نے سنا ہے، اور جبریل مجھے بھیجا ہے کہ آپ حکم فرمائیں کہ یہ دو پہاڑ اس وادی میں گرا کے انہیں تباہ کر دیا جائے۔ تو پھر حضور نے فرمایا یہ شان رحمت للعالمینی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد کو پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ knowledge ہے، the wisdom and the knowledge of the Prophet, the unseen knowledge of the Prophet, which Allah bestowed at different time, different prophets, this knowledge of unseen، علم غیب۔ یہ حضور کا ادراک تھا، آپ نے فرمایا کہ ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی جس دین کو میں لے کے، پیغام کو لے کے طائف کی سرزمین پہ آیا ہوں، ان کی اولادوں میں سے بھی اس رب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا، اور یہ حقیقت آشکار ہوئی۔ تو حضور نے ان کے لیے بد دعا نہ کی بلکہ دعا دی۔ اور اسی حوالے سے دوسرا والا بھی امام محمد یوسف نے اکرمہ سے روایت ہے، وہ کہ لکھتے ہیں، یہ مختصر سا آپ کے سامنے لمبی گفتگو ہے، کہ جب جبریل حضور فرماتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم آپ کو سلام فرماتا ہے، اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا جسے اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ ارشاد کے بغیر کوئی کام نہ کرے گا، اور آپ حکم فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ان پر اوندا کر دوں، آپ اگر چاہیں تو انہیں زمین میں غرق کر دوں۔ رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑوں کے فرشتے میں صبر کروں گا۔ یہ شان رحمت العالمین ہے۔ شاید کہ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ جو آئیں بے پیدا ہوں اور جو پیغام میں لے کے آئے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا، نبی کی نبوت کا، تو ان کی نسلیں جو ہیں اس میں شامل ہوں گی۔ اس رحمت اور شفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ بھی یہ کہہ اٹھا۔ اب وہ بھی وہ کہہ رہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے، بے شک آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ میرے دوستو، یہ مختصر سا اجمالی ایک میں نے حوالہ اس لیے کہ آپ کی نالج میں بھی ہے کہ عہد وفا جو میں نے ٹائٹل رکھا ہے، میرے رسول ہمسیلف، اس میں کتنی عظمت اور شان تھی ان کے سینے میں کہ انہوں نے کسی کو ہر سختی کو، ہر تکلیف کو، ہر مشکل کو برداشت کر لیا، لیکن
جو رحمت کا پیغام ان کے سینے میں آیا اس کے پھیلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ہاتھوں کو بلند کیا۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں اور مکہ جزیرہ نما عرب کی ساری سرزمین پہ اب توحید کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے نعرے بلند ہوتے ہیں، نبی کی ذکر کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ حضور کا ایمانی جذبہ، اور جو سینے کے ساتھ لگا، جو صحابہ کی جماعت نکلی ان کا بھی یہی پختہ ایمان اور ان کا بھی عہد وفا یہی تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نبی رحمت کے پیغام اور نبی رحمت کی وفا اور نبی رحمت کی محبت سینوں سے نہ جائے۔ اور انہوں نے عملی طور پہ اس بات کو پورا کر کے یہ دکھایا، اور آج 14 centuries have been passed، آج بھی حضور کے دیوانے جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے، جب بھی حضور کے حکم کے مطابق اور سنتوں کے مطابق کوئی پیغام آتا ہے، جس طرح یہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، حضور کے چاہنے والے اسی ایمانی قوتوں کے ساتھ، اسی محبتوں کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل پیرا ہو کر صبح و شام ذکر خدا کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور دن کو روزہ رکھ کے راتوں کو جاگ کر اس کے فضل، اس کی رحمت، اس کی برکتوں کو اپنے سینے میں سمیٹتے ہیں، وہی دے آر دا سکسیسفل۔ اور اسی کے حوالے سے، اس نالج کے حوالے سے میں نے یہ جو ضمناً بات کی تھی کہ حضور نے دعا اور کی کہ ان کی نسلوں میں بھی جو ہے کوئی اس میرا پیغام کو ماننے والے ہوں گے، یہ نالج تھا نبی کے اس نور والی زبان اور عقل میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن عظیم میں سورہ جن میں بھی یہ تذکرہ کر دیا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ کسی پہ مسلط نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسأل من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اور یہ فرمایا کہ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پیرا مقرر کر دیتا ہے کہ اللہ is the knower of, Allah knows, knower of the unseen. He does not reveal his secrets to anyone but except to those, the chosen one, the prophets. اس کا مطلب یہ ہے except to whom he chooses as a messenger, as a Rasul. Allah surely makes a guard to march before him and behind him. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا نواز دیتا ہے، اور یہ غیب کا علم، the knowledge of unseen, Allah revealed to his beloved prophet. All knows that the ghaib unseen, that he does not give knowledge to anybody of unseen, to anyone except to his chosen prophets. Regarding to this verse of the Quran, the one hadith I want to quote, and that hadith from Bukhari Sharif, and narrates by the Sayyidina Hazrat Umar Radhiyallahu anhu, one of the greatest companions of the Prophet Islam, relates that hadith. The Holy Prophet stood before us, before the companions, and one day, and told us about everything. The Holy Prophet ﷺ explained everything and told everything that happened before the beginning of creations. That was the greatest, highest degree of the knowledge of the Prophet ﷺ. And everything that was going to occur right up to the time when the inhabitants of the paradise and the inhabitants of the hell would occupy their respective places in those two abodes. And he recommended these facts, remembered them, and he who forgot them, forgot them. Those who remembered them and those who forgot them, forgot them. This hadith is explicit. It's a proof, it's a comprehensive response. It's a proof of the fact that the Holy Prophet knows everything that has happened in the past from the beginning of the creations and everything that will ever happen in future. I am very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala
that we are the seekers and the servant of the Prophet Islam, and we have the great respect, with great love, to attain the Allah's love, to attain the nearness of the Allah's Almighty, due to the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is our iman, that is our belief. And I'm really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah forgive our sin during this month of blessing, and may Allah guide us, and may Allah give us the opportunity, and may Allah give us the power and strength to keep on this way which Allah accepted, which Allah bestowed and reward our Prophet, our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is our duty to practice according to the will of our Prophet. And those who practice in their lives, I am very confident they are successful. Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi Muhammad wa barik wa sallim ajma'in bi rahmatika. उनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।